اگر اس میں کسی ایک کے بھی اضافے کی گنجائش ہوتی تو قسم خدا کی وحی نازل ہوتی کہ محمد فلاں کو بھی شامل کر لو، یا یہ اہل بیت نہ ہوتے تو پھر بھی آیت نازل ہوتی۔ مثال یاد رکھیے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پیغمبر اپنی بیوی سے، بیوی کی خاطر اگر کہہ دیں گے اچھا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں اللہ مداخلت کرے؟ توجہ ہے بھئی، اولاً تو گھر کی باتوں میں کسی کو مداخلت عام طور پر یعنی متانت و تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان کی گفتگو، میاں نے بیوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اور کہہ دیا کہ بھئی تمہیں پسند نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، اپنی ذات کی حد تک بات، امت کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے کہ آج سے میں نے سب پہ شہد حرام کر دیا۔ ذاتی مسئلہ تھا، بالکل پیور ذاتی مسئلہ۔ جو لوگ نبی کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، رسول کی سیرت کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک حیثیت نبوت کی تھی، رسالت کی تھی، ایک ذاتی حیثیت تھی، جو ذاتی حیثیت سے باتیں کہی ہیں وہ ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہے۔ علی کی تعریف ذاتی حیثیت سے کی ہے، فاطمہ زہرا کا احترام ذاتی حیثیت سے کیا ہے، حسنین کو کندھے پہ بٹھایا، وہ ذاتی مسئلہ تھا، نواسے تھے، نہ بٹھاتے تو کیا کرتے۔ وہ یہ بتائیں کہ بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے، شہد کھانا چھوڑ دینے کی بات بیوی سے کی ہے، امت کے لیے حکم شرعی تو نافذ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود خدا نے مداخلت کی۔ یا ایھا النبی، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام قرار دے رہے ہو جسے میں نے حلال قرار دیا ہے؟ اے نبی، جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا ہے بیوی کی خاطر یا کسی کی بھی خاطر تم کیوں حرام قرار دے رہے ہو؟ جو پروردگار شہد کا ترک کرنا برداشت نہ کرے، وہ اہل بیت کا اعلان اگر خلاف مصلحت الہی ہوگا تو کیا وحی نازل نہ ہوگی؟ پیغمبر فرما رہے ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ گھر میں کہا، میدان میں کہا۔ اگر پیغمبر کا ذاتی فیصلہ ہوتا کہ ان کو اہل بیت قرار دیا اور میدان مباہلہ میں لے کے چلے، اور اللہ چاہتا کہ کوئی اور بھی شریک ہو تو وہی نہیں آتی۔ مثال ہے، رسول اللہ نے کسی کو سورہ برات کی آیتیں دے کر مکے روانہ کر دیا، اللہ کی مرضی نہیں تھی تو آیت آئی، جبرائیل آئے، انہیں نہ بھیجو، اسے بھیجو تو تمہارے اہل میں سے ہو۔ کون تھا اہل؟ کس کو واپس بلایا، کس کو بھیجا؟ کس کو واپس بلایا؟ یہ آپ بتائیں، کسے بھیجا؟ ہم سے سنیں۔ علی کو بھیجا، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھے۔ بس گفتگو کو تمام کرنے دیجیے، گفتگو کو تمام۔ یہاں بھی لفظ کیا تھا؟ اہل۔ حدیثوں کو اٹھا کے دیکھیے، صحاح ستہ دیکھیے، تلاش کیجیے، کیا لکھا ہے؟ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے یا تم خود جاؤ قرآن پہنچانے یا اسے بھیجو جو تمہارے اہل میں سے ہو۔ اب سمجھ میں آیا اہل بیت کون ہو سکتا ہے؟ کس کو بھیجا رسول نے؟ علی کو بھیجا۔ اہل بیت کا تعین، اہل بیت نبی کا تعین خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ نسب نہ سبب۔ خدا نے منصب دیا، نبی بنایا، اب خدا جسے چاہے گا وہ ان کا شریک کار بنے گا، جسے نہیں چاہے گا وہ شریک کار نہیں بن سکتا۔ یہ ایک اصول۔ اور اس کے بعد اگر ضد ہے کہ ہم سب کو اہل بیت مانیں گے
تو پھر ایک بات تسلیم کر لیجئے، کم سے کم اسے مانیے گا جس نے اللہ کی مانی، اور جس نے اللہ کی نہیں مانی اسے ماننے کا آپ کو حق نہیں آئے۔ اب دیکھ لیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک سے کتنے احکام ہیں۔ اگر اللہ نے کہا گھر میں قدم رکھو اور کسی نے گھر سے قدم باہر نکال دیا تو چاہے سب کی اہلیت محفوظ رہے، اس کی اہلیت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ممکن نہیں ہے۔ خدا کی نافرمانی اور پھر اہلیت، خدا کی نافرمانی اور پھر اہلیت، بس یہ وقت کی باطل قوتوں کے کچھ زر خرید راوی تھے جنہوں نے اس طرح کی روایتیں گڑھی ہیں کہ آیت تطہیر میں یہ بھی شامل ہے اور وہ بھی شامل ہے، ورنہ صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ صحیح مسلم کا نام تو سنا ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ انہوں نے کہا بس 5۔ کہا بیویاں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں عرب بیویوں کے لیے اہل کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ بیوی جب تک بیوی ہے، ابھی طلاق دے دی اس سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، وہ اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم کی گزارش کر رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتے تم عربی نہیں جانتے؟ عرب کبھی زوجہ کو اہل نہیں کہتے، اس لیے کہ آج بیوی ہے کل نہیں ہے۔ ایسی شخصیت جو ایک لفظ سے بیگانہ ہو جائے، 2 بول پڑھ لو تو گھر میں داخل ہو جائے، ایک لفظ کہہ دو تو گھر سے باہر چلی جائے، ایسے کو اہل بیت بنایا جا سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت گزارش کر رہا ہوں۔